بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی سبسکرائبر امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر عامر رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے آفاق سن سیریز نیو اردو کلاس ہفتم اردو کی 7ویں کتاب، سبق نمبر 15، صفحہ نمبر 83۔ بکری دو گاؤں کھا گئی، بکری دو گاؤں کھا گئی۔ مقاصد، چلیے سبق کے مقاصد پڑھتے ہیں۔ اس سبق کو بنیادی طور پہ اس سبق کے اندر وہ ایک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اب اس کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اردو لٹریچر کی وہ الگ ایک پلے لسٹ بنا دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے آپ اردو کے وہ اصطلاحات کو اور اردو کے مفاہیم کو اسی چینل کی وہ پلے لسٹ کے اندر اردو لٹریچر اور اردو ادب کی وہ پلے لسٹ کے اندر جا کر اس میں سرچ کر سکتے ہیں کہ استعارہ کیا ہوتا ہے، اور وہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، سملی کیا ہوتی ہے، میٹافر کیا ہوتا ہے، واٹ از میٹافر اینڈ واٹ از سملی، استعارہ کے بارے میں۔ اور اسی طرح اردو کی جو اصطلاحات ہیں، اردو کی جو صنعتیں ہیں، تو ان کو بھی وہ ڈیٹیل میں وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو سن کر اپنی اردو کی وہ ٹیچنگ کو انہینس کر سکتے ہیں، اپنی اردو کی ٹیچنگ میں وسعت لا سکتے ہیں، اپنی اردو کی ٹیچنگ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ چلیے اب مقاصد پڑھتے ہیں۔ لوگ کہانیوں میں چھپا ہوا اخلاقی سبق سمجھ سکیں۔ اس سبق کو پڑھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ جو کسی بھی وہ لٹریچر کے اندر، کسی بھی ادب کے اندر وہ کسی بھی مقامی ادب کے اندر، مقامی وہ کلچر کے اندر، مقامی ثقافت کے اندر جو لوگ کہانیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو اخلاقی اسباق وہ سبق کی جمع اسباق جو ہوتے ہیں، جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو جان سکیں، سن کر اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں کہانی کار کے مقصود کے اہم نکات کو سمجھ سکیں۔ کہانی کار، کہانی لکھنے والا جو ہوتا ہے، وہ کہانی کو سن کر جو بچے ہیں، اس کہانی کار کا جو مقصود ہے، جو مقصد ہے جس کی وجہ سے کہانی لکھی گئی ہے، اس کو سن سکیں اور اس کے بارے میں جان سکیں، اس کے بارے میں جان سکیں۔ متضاد الفاظ کو درمیانی الفاظ کے حوالے سے سمجھ سکیں اور تھیسورس کا استعمال سیکھ سکیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے ضد میں آنے والے الفاظ۔ جب آپ دن بولتے ہیں تو اس کی ضد وہ رات آتی ہے، اس کا متضاد وہ رات آتا ہے، رات آتی ہے۔ اور جب متضاد رات آتا ہے، چونکہ متضاد وہ مذکر ہے تو اس کی وجہ سے آگے آتا ہے۔ اگر خالی رات ہوتی تو پھر ہم نے رات ہوتی یا رات آتی لگانا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح جب آپ زمین بولتے ہیں تو زمین کا متضاد آسمان آتا ہے۔ آپ اندھیرا بولتے ہیں تو اس کا متضاد اجالا آتا ہے۔ تاریکی بولتے ہیں تو اس کا متضاد روشنی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح تھیسورس جو ہوتا ہے، اس کے اندر متضاد یا مترادفات دونوں کا استعمال موجود ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسا وہ تھیسورس ہمارے یہاں اردو کے اندر بھی یہ لفظ کوگنیٹ ہے، غریب الالفاظ ہے، کسی اور زبان کا لفظ ہے، اور ہم اردو کے اندر بھی اس کو انہی معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تھیسورس کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر آپ کو ہم قافیہ، ہم معنی، متضاد یا مترادفات مل جاتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا جس کتاب کے اندر اکٹھے کیے ہوتے ہیں اس کو آپ تھیسورس بولتے ہیں۔ کم از کم جماعت کی حد تک مباحثوں میں مباحثہ ڈیبیٹ کی اردو ہے، یاد رکھ لیں۔ تقریر اور مباحثے کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، تقریر کے اندر آپ جرنل اوپینین دیتے ہوتے ہیں، عام آپ اپنی وہ آراء کو، تجزیہ کو پیش کرتے ہوتے ہیں، لیکن مباحثہ کے اندر آپ دلائل کے ذریعے سے یا موضوع کے حق میں یا موضوع کے مخالفت کے اندر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوتے ہیں، مخصوص انداز اور آداب کے ساتھ پیش کر سکیں۔ یعنی گفتگو کا ایک طریقہ کار ہے، ایک محدود قسم کا ایک سلسلہ ہے، یعنی ایک مؤدبانہ سلسلے کے ساتھ جو گفتگو کا طریقہ کار ہے اس کو اپنا سکیں، اس کو بیان کر سکیں، معروف کو مجہول جملوں میں بدل سکیں۔ معروف جو ہوتا ہے یعنی جو ایکٹیو وائس ہوتا ہے اس کو پیسیو وائس میں بدل سکیں۔ ایکٹیو وائس کو آپ فعل معروف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کھانا کھایا، یا مثال کے طور پہ
میں جو ہے نا میں نے کھانا کھایا، تو مجہول اس کا کیا بنے گا؟ کھانا کھایا گیا یا کھانا مجھ سے کھایا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ میں نے کھانا کھایا یہ معروف رہے گا، ٹھیک ہے۔ مزید ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ بچوں کے رسائل و کتب پڑھ کر خود بھی تخلیقی اظہار کر سکیں، بچوں کے رسائل و کتب پڑھ کر خود بھی تخلیقی اظہار کر سکیں، یعنی اپنی تخلیقات کو بیان کر سکیں، اپنے اندر چھپے ہوئے رائٹر کو، اپنے اندر چھپے ہوئے شاعر کو جو ہے نا وہ بیان کر سکیں اور اس کو باہر نکال سکیں اور آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ کہانی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ کر پڑھ سکیں کہ کہانی کے اندر کیا بات کس انداز میں کی گئی ہے۔ عام الفاظ کی طرف جانے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے کہانی سننا کس کس کو پسند ہے؟ آپ بچوں کے سامنے لیکچرنگ سٹوری بنائیں گے تو بچے ڈیفینیٹلی کیا کریں گے؟ کچھ بچے ہاتھ کھڑا کریں گے، جو بچے ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے، جب ہم ان سے کہیں گے بیٹا کیا آپ کو لکڑ آنے والی کہانی پسند نہیں ہے، تو پھر وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ تو یعنی بنیادی طور پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ بچوں کو کوسچن کی سمجھ نہیں آئی۔ جو عامیانہ پن کے کوسچن ہوتے ہیں ان پر یوزلی جو رائے ہوتی ہے وہ یونیورسل ہی ہوتی ہے۔ آپ کیسی کہانیاں سنتے ہیں؟ جادوئی کہانیاں، نانی دادی والی کہانیاں جو وہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، سیسمس جو ہے نا وہ ٹری، اور سیسمس جو ہے نا وہ ایک کارٹون آیا کرتے تھے، اس کے متعلق جو ہے جو بچے جو ہے نا وہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر یہ بتائے جاتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں اور سمجھائے جاتے ہیں۔ اہم الفاظ: اجنبی، غیر مانوس، نامانوس، جو معروف نہ ہو، جس کو جانا پہچانا نہ گیا ہو، گمنام، آنگن، صحن، جاگیر۔ جاگیر کا مطلب ہے مخصوص جو زمین جاگیردار کے نام ہوتی ہے یا اس کے پاس ہوتی ہے، یعنی مراد زمین کا ایک بڑا ٹکڑا، دیدار، دیکھنا، دردناک، تکلیف دہ۔ ایک مرتبہ شاہ جہاں، اب ہم کہانی پڑھتے ہیں جی۔ ایک مرتبہ شاہ جہاں بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا، اچانک اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے ہرن کے پیچھے، ہرن اور ہرن دونوں طرح سے پڑھنا جو ہے نا وہ درست ہے، اور یہ ہرن جو ہے وہ فارسی نسل لفظ ہے، اور اس کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہندی نسل بھی کہتے ہوتے ہیں، چونکہ راجہ ہری ہرن جو ہے، راجہ ہری ہرن، وہاں سے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور ہرن جو ہے اور فارسی سے بھی جو ہے وہ، تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا ہمارے پاس یہ لفظ موجود ہے اور دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب چونکہ غلط العام ہو چکا ہے، لیکن آپ ہرن ہی بچوں کو پڑھائیں۔ تو ہرن چھلانگیں مارتا چلا جا رہا تھا اور گھوڑا آندھی اور طوفان کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں مصاحب، یعنی اس کے جو مدد کرنے والے، اس کے جو افسران تھے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے یار دوست، نہ جانے کہاں کھو گئے اور بادشاہ اکیلا رہ گیا۔ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھوڑا دوڑانے لگا، کہیں پانی نظر آ جائے۔ اچانک اسے ایک جھونپڑی نظر آئی، اندر کوئی ہے؟ بادشاہ نے نزدیک جا کر آواز دی۔ ایک بوڑھا چرواہا جھونپڑی سے باہر آیا۔ بادشاہ جو اس وقت شکار کے لباس میں تھا بولا، میں ایک شکاری ہوں، سخت پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ اندر آ جاؤ بھائی، تمہاری پیاس ضرور بجھے گی، بوڑھے نے کہا۔ بادشاہ جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، چرواہے نے کہا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں مٹی کے پیالے میں وہ بکری کا دودھ لے کر واپس آیا۔ بادشاہ نے تازہ اور میٹھا دودھ پیا۔ بادشاہ کی پیاس بجھ گئی اور وہ تازگی محسوس کرنے لگا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، بادشاہ نے پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا۔ ٹیچنگ پوائنٹ، معلمانہ نکتہ برائے اساتذہ۔ سبق کا متن یعنی ٹیکسٹ کی اردو ہوتی ہے جی متن، اور متن کی انگلش ہوتی ہے ٹیکسٹ۔ پڑھانے سے قبل، پڑھنے سے پہلے کے جو سوالات بچوں سے پوچھیں وہ میں آپ کو طریقہ کار اوپر بتا چکا ہوں۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور